السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اگلی صبح بی این کے چیئرمین آفس کو سرما کی چمکیلی دھوپ نے منور کر رکھا تھا۔ سیکرٹری کارمن بھاپ اڑاتا مگ فاتح کی میز پہ رکھ رہی تھی۔ وہ کاغذوں میں اتنا الجھا تھا کہ لب بنا آواز کے ہلائے۔ تھینک یو تالیہ قلم سے کچھ لکھتے لکھتے رک گیا اور ہولے سے سر جھٹکا۔ اتنے ماہ گزر چکے تھے مگر تالیہ کی کافی اور تالیہ کی موجودگی کی عادت نہیں گئی تھی۔ پھر اونچا سا بولا، تھینک یو کارمن۔ سر آپ میڈیا بریفنگ کب دیں گے؟ سیکرٹری وہیں رک کے پوچھنے لگی۔ وہ بجھی بجھی لگتی تھی۔ رپورٹرز نے الگ ناک میں دم کر رکھا تھا اور مخالفین خاموشی نہیں ہو رہے۔ وان فاتح آگے کو جھکا، کاغذات پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ سپاٹ سے انداز میں جواب دیا، ابھی انتظار کرو۔ سیکرٹری نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ 2 دن سے یہی سوال پوچھ رہی تھی اور وہ یہی جواب دیتا تھا۔ وہ کس شے کے انتظار میں تھا؟ سر آپ کے وکلا آ گئے ہیں، میں ان کو بھیج دیتی ہوں، وہ کہہ کے جانے لگی تو فاتح نے پکارا، ہاں اور تم بھی یہیں آ جانا۔ سیکرٹری کارمن اس بات پہ ٹھٹک کے رکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا باس ٹائی ڈھیلی کیے، آستین موڑے، کاغذوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا، بالکل بے نیاز مطمئن۔ سر میں وکیل اور کلائنٹ کی میٹنگ کے درمیان کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ کارمن سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ تالیہ کے بعد آئی تھی اور اب تک اسے ان قوانین کی بخوبی سمجھ آ چکی تھی۔ کیوں کارمن؟ اس نے فائل سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو جذبز ہوئی۔ جب کلائنٹ اپنے وکیل سے بات کرتا ہے تو کانفیڈینشیلٹی کا قانون اپلائی ہوتا ہے۔ وکیل آپ کے راز نہیں کھول سکتا، آپ کی کہی بات آپ کے خلاف نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ایک تیسرا فرد بیٹھ جائے تو اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا اور وہ جب چاہے میرے اور میرے وکلا کی باتیں باہر جا کے بتا سکتا ہے، یہی نا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے وان فاتح ان چیزوں سے ڈرتا ہے؟ کارمن اداسی سے مسکرایا۔ مجھ سے آج تک ملنے والے انسانوں میں مضبوط ترین سر، مگر یہاں آپ ہر کوئی آپ کو گرانا چاہتا ہے۔ میں آپ کے لیے فکر مند ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ کیا ہوگا؟ وہ قلم بند کر کے پوچھ رہا تھا۔ کارمن نے تھوک نگلا۔ چیئرمین سے براہ راست یہ بات ڈسکس کرنے کی ہمت رپورٹرز کے سوا کسی میں نہیں تھی۔ سر جب میں یہاں آئی تھی تو آپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نصیحت لینے آتی تھی اور آپ وہ یاد کر کے کہتی، میز کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی، اور آپ مجھے سچ بولنے کا درس دیتے تھے، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی چھوٹا سا واقعہ سنا کے کہتے تھے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ جس شخص کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات یاد رہیں وہ کبھی اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ آپ میرے آئیڈیل رہے ہیں اور میرے ملک کے بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں۔ ہم ان باتوں پہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ کسی نے آپ کو وہ کاغذات سائن کرنے کے لیے ٹرک کیا ہوگا۔ پھر وہ رکی۔ آپ یہ بات میڈیا پہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ ان لوگوں کے الزامات کا شور مجھے اور آپ کے ووٹرز کو پریشان کر رہا ہے۔ فاتح نے ٹیک لگائی اور قلم بند کرتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھے کسان کی گھڑی کھو گئی کارمن، وہ نرمی سے کہنے لگا تو کارمن توجہ سے سننے لگی۔ اس نے باڑے میں اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ وہ تھک گیا تو باہر کھیلتے بچوں کے گروہ کو بلایا اور انعام کا وعدہ کر کے انہیں گھڑی تلاشنے کو کہا۔ بچے خوشی خوشی گھڑی ڈھونڈنے ادھر ادھر بھاگے۔ اس نے ساتھ ہی مگ اٹھایا، گھونٹ بھرا اور اسے واپس رکھا۔ کئی گھنٹے بچے گھڑی ڈھونڈتے رہے مگر وہ انہیں نہ ملی۔ آخر تھک کے بچے جانے لگے۔ ان کی تعداد گھٹتی گئی یہاں تک کہ سب بچے چلے گئے سوائے ایک کے۔ اس ایک نے ابھی تک گھڑی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چپ کر کے بیٹھا رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ تھکے ماندے کسان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا میں گھڑی تلاش کروں؟ کسان نے فوراً اجازت دے دی۔ وہ باڑے میں گیا اور چند منٹ بعد گھڑی ڈھونڈ لایا۔ کارمن کے ابرو استجاب سے اٹھے مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی وہ وجہ بتانے والا ہے۔ کسان خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوا۔ اس نے پوچھا کہ جو کام اتنے گھنٹے تک اتنے سارے بچے نہیں کر سکے وہ تم نے کیسے کر لیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ وہ ذرا توقف سے بولا کہ زیادہ بچوں کے باعث شور بہت تھا۔ جیسے ہی وہ گئے اور شور تھما، باڑے میں خاموشی ہوئی اور اس خاموشی میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سننا زیادہ آسان تھا۔ میں نے صرف اس آواز کو تلاشا، اس کا تعاقب کیا اور مجھے یہ گھڑی مل گئی۔ وہ خاموش ہوا تو کارمن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ شور تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اصل آواز سن سکیں جو آپ کو سننی چاہیے؟ وکلا کو اندر بھیج دو اور تم بھی آ جاؤ۔ وہ مسکرا کے آستین واپس موڑنے لگا۔ یہ طے تھا کہ وہ براہ راست جواب نہیں دے گا۔ کچھ دیر بعد کارمن دیوار کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی تھی اور وکلا فاتح کے مقابل براجمان کاغذات کھولے بحث میں لگے تھے۔ اگر یہ دستخط اصلی ہیں تو آپ مشکل میں ہیں فاتح، سینئر وکیل فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے، مگر یہ واقعہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم کر رہا ہے۔
میری کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے۔ وہ ٹیک لگائے اسی سکون سے بولا۔ جونیئر وکیل آگے ہوا اور آواز دھیمی کی۔ سر، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، آپ کے نام سے کسی نے دستخط کیے ہیں۔ ہم ایڈم کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں اور کلائیڈ اینڈ لی کمپنی کے گواہوں کو خرید سکتے ہیں۔ وہ کورٹ میں بیان دیں گے کہ ایسی کوئی فائل کمپنی کے ڈیٹا میں موجود نہیں ہے۔ دور بیٹھی کارمن نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ فاتح کے تاثرات ویسے ہی تھے، ٹھنڈے، پرسکون۔ مگر کمپنی اس فائل کی کاپی نکال کے دکھا سکتی ہے۔ نہیں سر، جونیئر وکیل پرجوش ہوا۔ ایڈم بن محمد کی کتاب کے حصہ دوم کے بعد کلائیڈ اینڈ لی بند ہو گئی ہے اور انہوں نے تمام ڈیٹا تلف کر دیا ہے، ایک پراسرار آگ میں۔ آپ اگر اس کمپنی کی ملکیت سے انکار کر دیں تو کوئی بھی آپ کو اس کا مالک ثابت نہیں کر سکتا۔ بالکل فاتح، سینئر وکیل گویا ہوا۔ تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ کاغذات زندگی میں پہلی دفعہ اب دیکھے ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے۔ میں 2 دن گزر جانے کے بعد یہ کہوں کہ میں ان کو نہیں پہچانتا؟ جی سر، 2 دن آپ وکلا سے مشورہ کر رہے تھے اور ان کاغذات کے فارنزک کروا رہے تھے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ پھر ایڈم بن محمد پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ وہ اس وقت کیس لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ معاملہ چند دن میں دب جائے گا۔ آپ صاف انکار کر دیں بس۔ فاتح نے وہ فائل اٹھا کے دیکھی جس میں ان کاغذات کی کاپی موجود تھی۔ اسٹیپل کے قریب ایک دھبا سا تھا، سوکھے چیری بلاسم کی پتی کا نشان جو ساتھ ہی فوٹو کاپی ہو گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا اور منظر بدلنے لگا۔ وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ سڑک پہ سفید اور گلابی چیری بلاسم کے پھولوں کی تہ بچھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے کانوں گردن کو مفلر میں لپیٹ رکھا تھا۔ سامنے سے ایک بچہ گزر رہا تھا۔ اس کے جوتوں سے چھنکنے کی آواز آتی تھی۔ فاتح کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی کینڈی ہی پہ جم گئیں جس کی سٹک کو وہ گھما رہا تھا، گول گول، کسی سمندر میں بنے بھنور کے وسطی نقطے کی طرح۔ اسرا درخت کے عقب سے نکلی اور اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ وہ چونکا، بے دھیانی میں کافی جھلکی، پیروں میں گرا ایک پھول داغدار ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے، وہ کہہ رہی تھی، صرف ایک دستخط، میرے لیے بنا کوئی سوال پوچھے۔ بلینک ڈاکومنٹ ہے، مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ پین دو، اس نے کہتے ہوئے فائل کھولی۔ ہوا کا جھونکا آیا اور چھم سے ڈھیروں چیری بلاسم کھلی فائل پہ آ گرے۔ سر، وہ چونکا اور سر جھٹکا۔ وکیل کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ ان کاغذات کو واقعی نہیں پہچانتے؟ کیونکہ وہ کنکھارا۔ میری تفتیش کے مطابق یہ مسز اسرا نے کلائیڈ اینڈ لی میں جمع کروائے تھے۔ انہوں نے شاید آپ سے بلینک ڈاکومنٹس پہ سائن لیے تھے۔ کونے میں بیٹھی کارمن نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اتنے دنوں کی بے کلی تمام ہوئی تو وہ درست تھی۔ اس کے لیڈر کو اس کی بیوی نے پھانسا تھا اور اب وہ مر چکی تھی تو وہ اس کا پردہ رکھ رہا تھا۔ تو آپ کا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کمپنی نہیں بنائی تھی، وکیل کہہ رہا تھا، دوسرا بھی کنگھارا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسز اسرا نے کیا ہے۔ یہی سچ ہے، آپ ہمیں نہ بتائیں تب بھی ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے کہ اسرا کا نام اس میں نہیں آئے گا۔ وہ ایک دم سختی سے بولا، یہ دستخط میں نے ہی کیے ہیں۔ خود کو بچانے کے لیے میں اپنی مرحوم بیوی کو ولن بنا کے پیش نہیں کر سکتا۔ بے شک آپ نے دستخط کیے، مگر آپ کو علم نہیں تھا سر کہ یہ کاغذ کس لیے استعمال ہوگا۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، جرم نہیں۔ جونیئر وکیل نے زور دیا، اور ان کاغذات کی قانونی حیثیت کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ ہمیں صرف اخلاقی گراؤنڈز پہ اس بحث کو جیتنا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا دیں کہ یہ آپ کی بیوی نے آپ سے کروایا تھا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں سر۔ عوام کو اپنے لیڈر سے بہت محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے بہانے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی، مشیر، دوست کسی اور کو اس کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اسرا کا نام بیچ میں نہیں آئے گا، وہ تلخی سے بولا۔ آفس میں ایک افسوسناک خاموشی پھیل گئی۔ پھر آپ کہہ دیں کہ آپ نے یہ کاغذات کبھی نہیں دیکھے، مہینے لگ جائیں گے انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے یہ کاغذات دیکھے تھے اور خود سائن بھی کیے تھے۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ مسز اسرا نے دھوکے سے وہ سائن کروائے تھے۔ فاتح کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھا اور ان کو جانے کی اجازت دی۔ وکلا مزید نصیحتوں کے ساتھ رخصت ہوئے، مگر کارمن کھڑی رہی۔ فاتح نے اسے دیکھا تو وہ قریب آئی اور اس کے سامنے رک گئی۔ آپ صرف مسز اسرا کو نہیں بچا رہے، آپ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ آپ اتنے سمجھدار ہو کہ بھی بلینک ڈاکومنٹ پہ سائن کیسے کر سکتے ہیں؟ یوں آپ نیگیٹو اور بیوقوف لگیں گے، ہے نا؟ وہ اس کی نفسیات کو سمجھنا چاہ رہی تھی۔ انسان فیملی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے کارمن، مگر اس وقت آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ مسز اسرا کی فکر نہ کریں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اپنے سر وہ الزام نہ لیں جس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، پلیز سر، لوگوں کو سچ بتا دیں، سچ آپ کو بچا لے گا۔ وہ دونوں میز کے دونوں سروں پہ کھڑے تھے اور وہ ناسیانہ انداز میں کہہ رہی تھی، کیا تم مجھے نصیحت کر رہی ہو کارمن؟ وہ پتہ نہیں کیوں مسکرایا۔ جی، کیونکہ آپ ہی سارا وقت ہم سب کو نصیحتیں کرتے آئے ہیں۔
جب میں کوئی مسئلہ لے کر آتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اور غم میں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ اس موقع پہ آپ سچ بولتے ہیں یا نہیں۔ سچ بولنے کے نتائج ہوتے ہیں کاربن۔ اسے پہلی دفعہ فاتح کی آنکھوں میں زخمی پن نظر آیا۔ اس کا دل دکھ گیا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے سر؟ خاموشی سے گھڑی کی سوئیوں کو سننے کا انتظار۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھا اور اینک اٹھاتے ہوئے فائل کھول لی۔ یہ اشارہ تھا کہ کاربن اب جا سکتی ہے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر آ گئی۔ ملاقہ اس دوپہر ٹھنڈی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ شاہراہ پہ ٹریفک زور و شور سے رواں دواں تھی۔ ایسے میں ایک فون بوتھ کے اندر کھڑا ایڈم ریسیور کان سے لگائے بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی اور چہرے پہ فکر مندی کے واضح آثار تھے۔ تمہاری ماں شہر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر دوسری جانب اس کا باپ کہہ رہا تھا آج صبح۔ میں جانتا ہوں آج صبح کیا ہوا ہے، مجھے اطلاع مل گئی ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ ہمارے گھر تک آن پہنچے ہیں۔ وہ ہمیں مارنا نہیں چاہتے تھے، گولیوں سے صرف کھڑکیوں کے شیشے توڑے اور چلے گئے۔ گولیاں اندھی ہوتی ہیں، کسی کو لگ جائیں تو نیت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ غصے بھری بے بسی سے کہہ رہا تھا باپا پلیز آپ۔ میں جانتا ہوں، میں نے تمہاری ابو کو سمجھایا ہے، ہم آج ہی KL چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ میرا دوست جس کے گھر میں اس وقت میں کال کر رہا ہوں، یہ آپ کو بحفاظت گاؤں پہنچا دے گا۔ میرا آپ سے دور رہنا بہتر ہے کیونکہ ٹارگٹ میں ہوں۔ میں دور رہوں گا تو وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ پھر خیال آیا آپ کو اس گھر میں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ تمہارا دوست مجھے بازار میں ملا تھا اور احتیاط سے یہاں لایا تھا کیونکہ تم نے کال کرنی تھی۔ محمد صاحب نے وقفہ دیا ایڈم ہم تمہارا انتظار کریں گے، جب یہ لوگ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں تو ہمارے پاس چلے آنا، تم ہماری ساری زندگی کی کمائی ہو۔ ایڈم کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ میں آ جاؤں گا بابا، بس پہلے مجھے کچھ کام کرنے دیں۔ اس نے فون رکھا اور آنکھیں بند کیں۔ ٹوٹے دل کا ایک آنسو دل پہ گر کے جذب ہو گیا۔ کیا وہ زندہ سلامت اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکے گا؟ اسے اب یقین ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ابھی تک تالیہ کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ تالیہ دوسری دفعہ کھوئی تھی اور دونوں دفعہ وہ اسے تلاشنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ کیسا دوست تھا ایڈم بن محمد۔ وہ صحیح کہتی تھی کہ اگر اس کی جگہ ایڈم کو کچھ ہوتا تو وہ کیا کچھ نہ کر ڈالتی، وہ کبھی آرام سے نہ بیٹھتی۔ اور ایڈم نے چونک کے آنکھیں کھولیں۔ وہ چمکیلی دھوپ میں ہنوز فون بوتھ پہ کھڑا تھا، شیشے کے بند ڈبے میں، اور اس کے دونوں اطراف میں گاڑیاں آ جا رہی تھیں، مگر اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا، فاتح کو پیغام لکھا، مجھے معلوم ہے چیتالیہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے۔ داتن کی طرح وہ تالیہ سے رابطے کے طریقے نہیں جانتا تھا، مگر وہ تالیہ کو جانتا تھا اور وہ جانتا تھا وہی اسے تلاش کرنے کی کنجی تھی۔ کتابوں کا مقبرہ موم بتیوں سے نیم روشن تھا۔ ایک بلب بھی کونے میں جل رہا تھا جس کے نیچے زمین پہ اکڑوں بیٹھی تالیہ کتاب کی ورق گردانی کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ آج اس کے کپڑے مختلف تھے۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر پہ کھلے بازوؤں والی بھوری قمیض پہن رکھی تھی اور بال پونی میں بندھے تھے۔ چہرہ ویسے ہی بے رونق اور کتاب پکڑے ہاتھوں میں سرخ یاقوتی انگوٹھی دکھائی دیتی تھی۔ آہٹ بھی اس نے نظریں اٹھائیں تو ذوالکفلی اوپری زینے پہ کھڑا تھا۔ اتنی دور سے وہ اس کی کتاب کا سرورق نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر تالیہ نے پھر بھی نامحسوس انداز میں کتاب نیچے کی۔ کیا ہوا؟ اور کتاب پیچھے گول مول رکھے لحاف میں چھپائی۔ تمہارا دوست ایڈم، وہ ایک خط چھوڑ گیا ہے۔ ذوالکفلی نے خط اوپری زینے پہ رکھا اور خود مڑ گیا۔ تالیہ کتب خانے کے دوسرے سرے پہ تھی۔ اس کے اور زینوں کے درمیان طویل فاصلہ حائل تھا۔ تم مجھے دینے نیچے بھی آ سکتے تھے۔ اس نے بھویں چڑھا کے اس فاصلے کو دیکھا۔ پھر تمہیں کیسے علم ہوگا کہ تم اس خط کو پڑھنے کے لیے کتنی بےتاب ہو؟ وہ بے نیازی سے کہہ کے واپس اوپر چلا گیا اور ٹریپ ڈور بند کر دیا۔ تالیہ تیزی سے اٹھی اور دوڑ کے زینوں تک آئی، پھر دھڑکتے دل سے زینے پھلانگتی گئی۔ لکڑی کے چٹکنے کی ہلکی ہلکی آواز آتی تھی۔ اوپری زینے پہ بیٹھ کے اس نے خط اٹھایا اور کھولا۔ ڈیئر انچے ذوالکفلی، میں نہیں جانتا کہ آپ میرا یہ خط تالیہ تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ شاید سمجھتے ہوں کہ میں تالیہ کو اس لیے تلاشنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو سرنڈر کرنے کا مشورہ دے سکوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسے میری خود غرضی کہہ لیں یا کیا، مگر میں ان کو اپنے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ میں مشکل میں ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پہ قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں اور میرے ماں باپ کو KL چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنی زندگی کے لیے کیا کروں۔ میں بالکل بھی وہ سیلیبریٹی رپورٹرز نہیں رہا جو عوام کو چند ماہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں ایک کم ہمت اور جلدی ہار مان جانے والا وہی باڈی مین بن گیا ہوں جو چیتالیہ کو پہلی دفعہ ملا تھا۔ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ میں آج رات 11 بجے ان کا اسی جگہ انتظار کروں گا جہاں وقت نے سفر سے پہلے ہم ملے تھے، اور تب تک انہوں نے مجھ سے سچ نہیں بولا تھا، فقط شاہی مورخ۔ اس نے خط واپس طے کیا اور گہری سانس لی، پھر گھڑی پہ وقت دیکھا۔ 11 بجنے پہ بھی کافی وقت، اور اب ایڈم کی اس مدد کی پکار کے بعد اگر وہ تالیہ مراد تھی تو اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے چہرہ گھٹنوں پہ ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہی یاد نظروں کے سامنے چلنے لگی۔ وہ ریستوران کے مصنوعی جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی اور دونوں قہوے کی پیالیاں گرم تھیں۔
عطاؤ نے جھونپڑے کی بتیاں مدھم کر دی اور خالی دیوار پہ ایک منظر چلنے لگا۔ سڑک کنارے چیری بلاسم کے درختوں کی قطار، ایک نیچے گھاس پہ گلابی سفید پھولوں کی بچھی تہہ، ہوا چل رہی تھی اور پھول گرتے جا رہے تھے، دھیرے دھیرے ایک ایک پتی۔ تم ٹھیک ہو داتن؟ فضا میں جھینگے تلنے کا شور تھا اور ان کی اشتہا انگیز مہک بھی۔ قہوے کی پیالی سے اڑتی بھاپ ان دونوں کے درمیان بار بار حائل ہوتی، پھر چھٹ جاتی۔ یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے، تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو؟ پیانو رک گیا، جھینگے تلنے کا شور ختم ہوا، ایک لمحے کے لیے ساری آوازیں دم توڑ دیں گئیں۔ تم سن کے ہرٹ ہو گئی، اس لیے میں نے تم سے چھپایا۔ پیانو تیز ہو گیا، کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ ٹھک ٹھک سوشی رول کو چھرے سے کاٹنے لگا۔ دیوار پہ ابھی تک پھول گرتے نظر آ رہے تھے اور سوشی رول کٹنے کی آوازیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔ تالیہ نے آنکھیں کھولیں تو خود کو تہہ خانے کے زینے پہ بیٹھے پایا۔ اس نے پھر سے گھڑی دیکھی، 11 بجنے میں کافی وقت تھا۔ اسے یاد تھا وہ دونوں کہاں ملے تھے، ملکہ یان سوفا کے کنویں پہ، جہاں ایڈم نے اسے سکہ اچھالنے کو کہا تھا، کیونکہ جو سکہ اچھالتا ہے وہ ملاقہ دوبارہ واپس ضرور آتا ہے، اور تالیہ نے سکہ نہیں اچھالا تھا، پھر بھی وہ ملاقہ واپس آ گئی تھی کئی دفعہ۔ ایک دفعہ پھر اسے اس کنویں پہ جانا تھا ایڈم کے لیے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مغرب کی نلاہٹ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیلی تھی۔ اس کا گھر سونا سونا اور ویران سا لگتا تھا۔ وہاں ایسی خاموشی تھی جیسی ان عجائب گھروں میں ہوتی ہے جہاں بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ اس کے بچے چلے گئے تھے اور وہ گھر کی ساری رونق لے گئے تھے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں تنہا بیٹھا تھا، شرٹ کے آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے، وہ کونیا میز پہ جمائے لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے تاثرات سنجیدہ اور سپاٹ تھے، ان سے اندرونی جذبات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تحریر مختصر تھی۔ ختم کر کے اس نے پرنٹ کا بٹن دبایا۔ پرنٹر زوں زوں کی آواز کے ساتھ اس کے الفاظ سے ایک کورا صفحہ رنگین کرتا گیا۔ کاغذات کو باہر آنے میں چند لمحے لگے، یہ چند لمحے بہت بھاری تھے۔ پھر اس نے قلم کی نوک صفحے کے نچلے اس حصے پہ رگڑی، نوک نے سیاہی کو اس کے دستخط میں تبدیل کیا اور سارے فیصلے خود بخود ہوتے گئے۔ اس نے سیاہی کو سوکھنے دیا، پھر سست روی سے اس کاغذ کو طے کیا، لفافے میں ڈالا اور اس پہ لکھا کارمن، پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل، پھر اسے سیل کیا اور گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد بٹلر نے اندر جھانکا۔ جی سر، یہ لفافہ میں اسٹڈی کے پہلے دراز میں رکھ رہا ہوں، کل ویکینڈ ہے، تم سوموار کی صبح اسے کارمن کے حوالے کرو گے، یہ ایک امانت ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سر؟ میں سوموار تک واپس آ جاؤں گا، امید ہے۔ توقف کے بعد اضافہ کیا۔ بھاری لفافہ دراز میں رکھ کے اس نے دراز بند کیا تو گویا سارے فیصلے خود بخود ہوتے گئے۔ ملکہ یان سوفو کا کنواں رات کے اس پہر ویران پڑا تھا۔ سیاح دن کے وقت آتے تھے اور اب گیٹ بند ہو چکے تھے، پھر بھی اندر داخل ہونے والے راستے نکال لیتے تھے۔ یہ قدیم طرز کا کھلا سا صحن تھا جس کے وسط میں کنواں بنا تھا۔ احاطہ ویران پڑا تھا اور اوپر آسمان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احاطے کے ایک طرف دیوار میں راستہ تھا جو مندر کی طرف جاتا تھا۔ اس کی چوکھٹ پہ ایک ہیولا سا کھڑا تھا، سیاہ لبادے پہ سیاہ ہڈ پہنے ایک لڑکی جو احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر نہیں جا رہی تھی، اسے کچھ دیر یہیں چھپ کے ایڈم کا انتظار کرنا تھا۔ ایڈم کو سامنے سے آنا تھا اور وہیں سے گزر کے کنویں تک جانا تھا۔ وہ پہلے اسے اندر آنے دینا چاہتی تھی۔ دفتن ہلکی سی آہٹ ہوئی، پھر قدموں کی آواز آئی۔ آواز کافی واضح تھی، جیسے نووارد کو چھپنے یا ملاقات کو خفیہ رکھنے میں دلچسپی نہ ہو اور وہ اعتماد سے چلتا آ رہا ہو۔ تالیہ کی اندھیرے میں دیکھتی آنکھیں چنبے سے چھوٹی ہوئیں۔ یہ ایڈم کے چلنے کا انداز نہ تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ وان فاتح احاطے میں داخل ہو رہا تھا اور اس نے سیاہ پینٹ پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ادھر ادھر دیکھتا کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دم سادے اسے دیکھے گئی۔ وہ کنویں تک چلا آیا اور اس کے منڈیر کے کنارے پہ بیٹھا۔ کنویں کی سطح جالی سے ڈھکی تھی۔ وہ مڑ کے جالی کے نیچے گہرے کنویں کو دیکھ کے بولا، باہر آ جاؤ تالیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کا انداز پرسکون تھا، اس میں تحکم بھی تھا، اپنائیت بھی۔ تالیہ کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا مگر اس نے تھوک نگلا اور سارے آنسو اندر اتارے، پھر ہڈ پیچھے کو گرائی اور باہر آئی۔ اندھیرے سے چاندنی کا سفر اس نے لمحوں میں کیا، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ منڈیر پہ بیٹھا ابھی تک گردن موڑے کنویں کے اندر جھانک رہا تھا۔ یہ ملاقہ کی ایک ملکہ یان سوفو کا کنواں تھا جو اس کے لیے سن باؤ وانگ لی نے تعمیر کروایا تھا۔ یان سوفو شاہ چین کی بیٹی تھی اور ملاقہ میں وہ خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی، غیر فارنر۔ کہتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی اس تالیہ کو دیکھا جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ بال پونی میں بندھے تھے اور چہرے سے وہ مرجھائی ہوئی لگتی تھی۔ تم نے جو سونے میں لکھی کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ملکہ یان سوفو ملاقہ پہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتی تھی، وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ خود کو خود بچائے، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا، کوئی کسی کو بچانے آیا بھی نہیں کرتا۔ وہ تلخی سے زیر لب بولی، مگر منڈیر پہ بیٹھے شخص نے سن لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح فکرمندی ابھری تھی۔ مگر کبھی تو تالیہ انسان کو دوسروں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اسے بچائیں۔ کیا ایک دفعہ تم وان فاتح پہ اعتبار نہیں کر سکتی؟ وقت تھم گیا، کنواں خاموش تھا اور آسمان پہ چاندنی پھیلی تھی۔ اس چاندنی کے حالے میں فاتح کا چہرہ روشن دکھائی دیتا تھا۔ کیا ایک دفعہ تم مجھے اپنی مدد نہیں کرنے دے سکتی؟ وہ آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھی۔ بہت کچھ یاد آیا۔ کبھی وہ اول خیر کی حویلی کے منڈیر پہ یوں ہی بیٹھتے تھے اور قدیم علاقہ کو اپنے سامنے پھیلے دیکھتے تھے، مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ اسے سب یاد تھا اور فاتح کو، اس نے چہرہ موڑ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، فاتح کو کچھ یاد نہیں تھا۔ ایڈم کیوں نہیں آیا؟ وہ بولی بھی تو یہی، یوں لگتا تھا ایک زمانے بعد وہ اس سے ملی، اسے نہیں آنا تھا، اس کو یہ ملاقات کروانے کے لیے میں نے کہا تھا۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ دم سادے سے دیکھے گئی۔ آپ کو میری ای میل مل گئی تھی، اس لیے آپ نے اس دن کہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں۔ مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین کرنے کے لیے اس ای میل کو پڑھنے کی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی۔ جس تالیہ کو میں جانتا ہوں، جو اتنے مہینوں سے میرے لیے کام کرتی ہے، وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتی۔ تالیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ صرف اپنی چیف آف سٹاف کو جانتا تھا، وہ شہزادی تاشا کو نہیں جانتا تھا۔ آپ کو واقعی میرا یقین ہے؟ ہاں، میں نہیں جانتا اسرا کو کس نے مارا ہے، مگر انہوں نے خودکشی کی ہے۔ وہ ایک دم بول پڑی۔ فاتح کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ یقین کریں، آپ کو تو اس بات کا یقین بھی نہیں آئے گا کہ مسز اسرا نے ہی آریانہ کو، اس نے تلخی سے کہہ کے سر جھٹکا اور سامنے اندھیرے میں ڈوبی خستہ حال دیوار کو دیکھنے لگی۔ مجھے ذوالکفلی نامی آدمی نے وہ تحریر دی تھی جو میں تمہارے لیے اس کے حوالے کر گیا تھا۔ اس رات میں جو میری یادداشت سے کھو چکی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، مگر میں اسرا کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تالیہ چپ چاپ سامنے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کو۔ میں تمہارے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ آپ اس اسکینڈل سے خود کو کیوں نہیں نکالتے؟ تالیہ نے جیسے سنا ہی نہیں۔ میں کافی دن سے سوچتی رہی کہ ان کاغذات پہ آپ کے دستخط کیسے آ گئے۔ یقیناً کسی نے نقلی دستخط کیے ہوں گے، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ آپ نے ہی کیے ہوں، کورے کاغذ پہ۔ اس نے چہرہ موڑ کے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا اور تلخی سے مسکرائی۔ مسز اسرا نے آپ سے کورے کاغذ پہ دستخط لیے تھے، ہے نا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دستخط تو میرے ہی ہیں۔ وہ سادگی سے شانے اچکا کے بولا۔ فرق پڑتا ہے۔ وہ افسوس سے بولی۔ آپ مسز اسرا کو کور کرنے کے لیے سارا الزام اپنے سر نہیں لے سکتے، یہ جھوٹ ہوگا۔ آپ کو لوگوں کو حقیقت بتانی پڑے گی سر۔ میرے 2 بچے ہیں تالیہ، وہ سروائیو کر لیں گے۔ آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ ہر چیز برداشت کر لیں گے۔ پلیز اپنا کیریئر اس جرم کے لیے تباہ نہ کریں جو آپ نے نہیں کیا۔ صوفیہ رحمان کی آف شور کمپنی بھی سامنے آئی تھی۔ وہ ابھی تک تخت پہ برجمان ہے۔ اس کا کیریئر تو برباد نہیں ہوا کیونکہ وہ لیڈر نہیں ہے۔ لوگ اس سے سچائی کی توقع نہیں کرتے، مگر آپ کے لیے لوگوں کے پیمانے مختلف ہیں۔ وہ آپ کو عظمت اور سچائی کے جس معیار پہ بٹھا چکے ہیں، وہ آپ کو اس سے نیچے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس جرم کو تسلیم کرنے سے آپ اپنے لوگوں کا اعتبار کھو دیں گے۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ سے دھوکے سے سائن کروائے گئے تھے۔ پلیز فاتح، خود کو بچائیں۔ وہ تالیہ کو دیکھ کے نرمی سے مسکرایا۔ آج تم میری چیف آف سٹاف کی طرح بول رہی ہو۔ کیا تم اپنی جاب کو مس کر رہی ہو؟ شہزادی کے تاثرات بدلے، ماتھے پہ بل پڑا اور ناک نخوت سے سکوڑی۔ مشورہ دے رہی ہوں، مفت تھا، اور کندھے اچکا کے ناراضگی سے سامنے دیکھنے لگی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کے لیے۔ آپ اتنے عقل مند ہو کہ بغیر سوال و جواب کے کسی کے دیے بلینک ڈاکومنٹ پہ کیسے دستخط کر سکتے ہیں؟ یا اللہ! فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی سامنے موجود اس کھنڈر زدہ دیوار کو دیکھے گیا۔ تم کبھی ہانامی کے دنوں میں جاپان گئی ہو تالیہ؟ چیری بلاسم سیزن میں؟ نہیں، مگر میں نے ملائیشیا میں ساکورا کے پھولوں کو گرتے دیکھا ہے۔ میں نے بھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ارد گرد پھیلا اندھیرا پل بھر کے لیے چھٹ سا گیا۔ وہ سڑک کنارے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ فضا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ سڑک پہ چیری بلاسم کی تہہ بچھی تھی۔ قریب سے گزرتے بچے کے جوتے کچھ چھنکا رہے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کاٹن کینڈی کی اسٹک گول گول گھما رہا تھا۔ کاٹن کینڈی بالکل چیری بلاسم کی طرح تھی، اتنی نازک کہ ہاتھ لگانے سے فنا ہو جاتی۔ اسرا کے بیٹھنے سے فاتح کی کافی چھلکی تھی۔ ایک زمین بوس پھول داغدار ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ وہ فائل اس کی طرف بڑھائے کہہ رہی تھی۔ فاتح نے وہ فائل کھولی تو ڈھیر سارے پھول چھم سے نیچے آن گرے۔ اس نے آستین سے صفحے سے پھول ایک طرف ہٹائے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ تالیہ کی آواز پہ وہ چونکا۔ یہی کہ اس نے کاغذات سائن کروانے سے پہلے کیا کہا تھا۔ وہ دونوں اندھیر کنویں کے دہانے پہ بیٹھے تھے اور سامنے کائی زدہ خستہ حال دیوار نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ تالیہ نے گردن موڑ کے اس کا چہرہ دیکھا۔ فاتح کافی خاموش رہا، اتنی دیر کہ تالیہ کو اپنا سوال بھول گیا۔ تم جانتی ہو چیری بلاسم کس شہر کی علامت ہے؟ جوانی میں جلد مر جانے کی۔ ہاں، اور نزاکت کی بھی۔
یہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ زیادہ دیر موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتا، یہ ہار مان جاتا ہے اور گر جاتا ہے، شاید اس لیے یہ کسی اور کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اسے بچا لے۔ یہ صرف خود پہ انحصار کرتا ہے، مگر کوئی انسان ہر دفعہ اپنے آپ کو خود ہی نہیں بچا سکتا۔ میں چیری بلاسم نہیں ہوں توانکو، عرصے بعد وہ لفظ منہ سے نکلا، مگر تم چیری بلاسم کی طرح زمانے کی ساری سختی کو اکیلے جھیلنے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ ایسے تم گر جاؤ گی تالیہ، ختم ہو جاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ سارے موسم رک گئے تھے، وقت ان کے آس پاس ٹھہر گیا تھا۔ ہر انسان کو خود ہی بچانا پڑتا ہے، ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ زور دے کے بولا، تم زندگی کے سارے مسئلوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتی۔ فیملی، دوست، یہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے ساتھ ہماری جنگیں نہ لڑ سکیں، مگر ہر انسان اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اسے ایک دفعہ تالیہ، ایک دفعہ تم مجھے خود کو بچانے دو۔ وہ اس کی طرف ترچھا رخ موڑے زور دے کے کہہ رہا تھا، ایک دفعہ تم ہر کسی کو اپنی زندگی سے شٹ آؤٹ کرنے کے بجائے مجھے اپنی مدد کرنے دو۔ آپ مجھے اس میں سے نہیں نکال سکتے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مجھے مسز اسرا نے بہت بری طرح پھنسا دیا ہے۔ میں تمہیں اس میں سے نکال سکتا ہوں اگر تم مجھ پہ اعتبار کرو۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تم مجھ پہ اعتبار کر کے تو دیکھو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ دھیمی آواز میں قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ اچھا آپ بتائیں، کیا کروں میں؟ تالیہ نے کندھے اچکائے۔ میں نے اس وقت تمہیں کہا تھا کہ بھاگ جاؤ کیونکہ تم غلط وقت پہ غلط جگہ موجود تھی، مگر میرا خیال تھا کہ تم وہاں سے گھر جاؤ گی اور جب پولیس آئے گی تو میں گرفتاری دے دوں گی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلیں۔ تمہیں اپنا بیان دینا چاہیے تھا، وکیل اگلے روز تمہاری ضمانت کروا لیتا، تم اس سب کا سامنا کر سکتی تھی، بجائے بھاگنے کے تم اب بھی یہ کر سکتی ہو۔ وہ بے بسی بھرے اصرار سے کہہ رہا تھا۔ اب بھی کے لفظ پہ تالیہ بدک کے کھڑی ہوئی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ چاہتے ہیں میں اس جہنم میں دوبارہ چلی جاؤں جہاں سے میں اتنی مشکل سے نکلی تھی؟ میں مصر تک گئی، اتنی دور، اپنی آزادی خریدنے، اور وہاں بھی میں اتنے دن اس خوف سے لڑتی رہی جو اس قید خانے نے میرے دل میں بٹھا دیا تھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ اس میں چلی جاؤں؟ کیا تم ایک دفعہ میرا اعتبار نہیں کر سکتی؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے موقع دو خود کو بچانے کا، میں تمہیں اس سب سے نکال لوں گا۔ مگر تالیہ مراد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دوبارہ اس جہنم میں تو نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم ہراساں نظر آنے لگی۔ تو تم کیا کرو گی؟ تم ملک سے باہر نہیں جا سکتی، تم مجھ سے دن کی روشنی میں نہیں مل سکتی، تم سر اٹھا کے یہاں چل نہیں سکتی، تم ہر ایک سے کٹ کے خوف سے بھاگتے ہو کیسے زندگی گزارو گی؟ دولت کی قید میں جانے سے پہلے میں اپنی زندگی کو ختم کرنا بہتر سمجھوں گی۔ وہ غرا کے بولی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ وان فاتح کے چہرے پہ بے یقینی ابھری، پھر اس نے سر جھٹکا۔ کم از کم تم اپنی زندگی خود ختم نہیں کر سکتی۔ اس نے جیسے ماننے سے انکار کیا۔ کیوں سمجھتے ہیں آپ سب مجھے اتنا بہادر اور مضبوط؟ کیوں لگتا ہے آپ کو کہ تالیہ مراد اب اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہو سکتی؟ اسے اس بات نے غصہ دلایا تھا اور اسی وقت باہر شور سا مچا۔ جلتی بجھتی نیلی سرخ بتیاں، پولیس کے سائرن۔ تالیہ چونکی اور پھر اس نے بے یقینی سے فاتح کو دیکھا۔ آپ مجھے پکڑوانے آئے تھے؟ آپ نے پولیس بلا لی؟ فار گاڈ سیک، میں نے تو نہیں بلایا ان کو، شاید وہ کسی طرح میری لوکیشن ٹریک کر رہے ہوں گے۔ مگر تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے ہوٹ سر پہ گرائی۔ آپ مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے دولت سے ساز باز کر رکھی تھی اور میں ایڈم پہ اعتبار کر کے یہاں چلی آئی؟ نہیں تالیہ، وہ زور دے کے بولا، پلیز مت جاؤ، ان کا سامنا کرو، تم بے گناہ ہو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ مگر وہ مڑ چکی تھی، اس کے قدم دیوار کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کنویں کے پاس کھڑا شخص بے بسی سے آخری دفعہ بولا، تالیہ مت جاؤ، میرے ساتھ رہو۔ وہ الفاظ، وہ لہجہ، وہ اس کے دل کو دھکا دے گیا، مگر اس کے قدم اب نہیں تھم سکتے تھے۔ چند لمحوں میں وہ دیوار پھلانگ کے اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی اور وان فاتح تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ کچھ ثانیے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ احاطے سے باہر نکلا اور مرکزی ہال تک آیا جہاں بارہ دری بنی تھی۔ اس کی چوکھٹ پہ رک کے اس نے باہر سڑک کی طرف دیکھا۔ سڑک کنارے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں ایک ایمبولینس کھڑی دکھائی دے رہی تھی جو زخمی کو لینے آئی تھی۔ ساتھ میں پولیس کی ایک بائک بھی موجود تھی۔ اوہ تالیہ، اس نے کراہ کے آنکھیں بند کی اور افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ دبے قدموں ذوالکفلی کے گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے کمر سے پشت ٹکائے، چند گہرے سانس لیے، پھر ہوڈ اتاری اور راہداری میں آگے بڑھی۔ دیوان خانے کی بتی جلی تھی۔ وہ پہلے اس طرف آئی تاکہ ذوالکفلی سے بات کر سکے، مگر چوکھٹ پہ ٹھہر گئی۔ وہاں ذوالکفلی کے ساتھ فرش پہ ایڈم بیٹھا تھا۔ وہ چند ثانیے کے لیے بالکل ساکت ہو گئی، پھر زاویہ نظروں سے ذوالکفلی کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ یہ نوجوان بہت ضدی واقعہ ہوا ہے، میں اسے گھر سے نہیں نکال سکا۔ ایڈم اسے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں چند لمحے اداسی سے ایک دوسرے کو دیکھے گئے، پھر وہ سر کو ہلکا سا خم دے کے بولا، شہزادی۔ وہ مسکرایا۔ تالیہ جواب میں تمکنت سے سر نہیں جھٹک سکی جیسے قدیم علاقہ میں جھٹکا کرتی تھی، بس چپ چاپ آگے آئی، فرش پہ بیٹھ گئی۔ وہ بھی سامنے بیٹھ گیا تو ذوالکفلی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پریشان لگ رہی ہو، میں تمہارے لیے سوپ لاتا ہوں۔ بوڑھے جادوگر نے اپنی ٹوپی سر پہ جمائی اور باہر نکل گیا۔
دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرشی نشست پہ بیٹھے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کریں۔ تم نے کہا تم مشکل میں ہو، وہ تو ہوں، اور تم نے وہاں کنویں میں وان فاتح کو بھیج دیا۔ آپ دونوں کا ملنا ضروری تھا اور انہوں نے پولیس بلا لی۔ تالیہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایڈم کے ابرو تحیر سے اٹھے۔ کیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ میں گرفتاری دے دوں؟ پھر وہ چونکی۔ تم بھی یہی چاہتے ہو کیا؟ کیا ادھر بھی تم پولیس کو لے آؤ گے؟ وہ بدک کے اٹھنے لگی۔ نہیں چیتالیہ، اور تیزی سے بولا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پولیس کو بلا لیں گے، ورنہ میں ان کو کبھی آپ سے ملنے نہیں دیتا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ گرفتاری دیں۔ اگر آپ جیل چلی گئیں تو مجھے کون بچائے گا؟ تالیہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ تذبذب سے اسے دیکھنے لگی۔ ایڈم، تم سچ بول رہے ہو نا؟ وہ بار بار چوکھٹ کو بھی دیکھتی، کوئی معلوم نہیں وہاں سے ابھی پولیس دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جائے۔ ایڈم جھوٹ نہیں بولتا، اور ایڈم آپ کے ایسے کاموں میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے جنہیں آپ وان فاتح سے بھی چھپانا چاہتی ہیں۔ اسے یاد آیا ان دونوں کا خزانے والا ایڈونچر۔ یوں لگتا تھا اس واقعے کو واقعی 600 سال گزر چکے ہوں، یا شاید 557 برس۔ ہاں، تم میری ہر بات مانتے تھے۔ وہ قدرے ڈھیلی ہو بیٹھی اور آزردگی سے مسکرائی۔ کیسے ہو تم؟ اب آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ میرا مسئلہ آپ سے بڑا نہیں ہے۔ تم اپنے حملہ آوروں سے چھپ رہے ہو۔ تم چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو۔ یہاں نیچے کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جو نہیں چیتالیہ، موت میرے تعاقب میں ہے اور کتابیں مجھے نہیں بچا پائیں گی۔ آپ بتائیں، ایڈم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تالیہ چند لمحے کے لیے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ موم بتیوں سے نیم روشن دیوان خانے کو آزردگی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں وان فاتح نہیں ہوں جو لیڈ کرتے ہیں اور مسئلوں کا حل بتاتے ہیں۔ میں ایڈم ہوں، میں لیڈ ہونے والوں میں سے ہوں۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گا۔ آپ بتائیں، وہ بے لوث انداز میں کہہ رہا تھا۔ تالیہ کا آخری حل اس کے ذہن میں تیار تھا، مگر وہ ایڈم سے کیسے کہے؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذوالکفلی کو معلوم ہو، اور وہ کچن میں تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چٹ نکالی، اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے ایک پاؤڈر تیار کرنا ہے، اس کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں چاہیے۔ تم یہ مجھے صبح لا دو گے؟ ایڈم نے چٹ نکالی اور چھمبے سے اسے دیکھا۔ مگر یہ پاؤڈر آپ کو اس مسئلے سے کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ میرے لیے نہیں ہے، کون وومن نے کہانی گھڑنی شروع کی۔ یہ داتن کے لیے ہے۔ اس کو کینسر ہے، وہ مر رہی ہے۔ واٹ؟ ایڈم ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس کے بال جھڑ رہے تھے کیونکہ وہ کیمو کروا رہی تھی، مگر اس نے مجھے کہا کہ وہ کیٹو ڈائٹ پہ ہے اور اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ مگر ذوالکفلی کے کتب خانے میں نے ایک دوا کی ترکیب پڑھی ہے جو اس کا کینسر مکمل طور پر ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ جادو نہیں ہے، ایک قدیم جاپانی دوا ہے۔ میں یہ اس کو سنگاپور بھجوا دوں گی، تم بس اس کو بنانے میں میری مدد کرو۔ ایڈم افسوس سے گنگ ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ پھر دیکھا کہ ذوالکفلی ٹرے میں بھاپ اڑاتے پیالے لیے آ رہا ہے، تو اس نے چپ چاپ پرچی جیب میں رکھ لی۔ ذوالکفلی سوپ رکھ کے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تو ایڈم نے پرچی نکال کے پڑھی اور چمبے سے پوچھا، یہ عجیب طرح کی جوڑی بوٹیاں، ان میں اکثر زہریلی ہیں۔ آر یو شیور یہ دوا بنانے کے لیے ہی ہے؟ ایڈم، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ وہ برا مان کے بولی، اور عورت کا مان سے کہا، یہ فقرہ بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے، مشکل دستخط بھی، زہریلی جڑی بوٹیوں کی تلاش بھی۔ اوکے، مجھے آپ پہ اعتبار ہے، میں لا دوں گا، مگر ان سے دوا کیسے بنے گی؟ بڑے بڑے تریاک زہریلی بوٹیوں سے ہی بنتے ہیں ایڈم بن محمد، وہ مبہم سے انداز میں بولی تھی۔ میں تو داتن پہ حیران ہوں، وہ کب سے اس بیماری کا شکار تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ پلیز اب تم جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ سوپ کا پیالہ اٹھا کے ایک دم کمرے سے نکل گئی۔ ایڈم نے دیکھا کہ اب وہ نیچے جا رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ذوالکفلی نے اسے پکارا۔ ایڈم چونک کے مڑا۔ بوڑھا جادوگر اس کے پیچھے باہر آ رہا تھا۔ سنو نوجوان، وہ سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوا، میں تالیہ کے پلانز میں مداخلت نہیں کرتا۔ وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ اس میں آزاد ہے، اور میں تمہیں یہاں آنے سے بھی نہیں روکوں گا۔ تم جب آنا چاہو آ جاؤ، مگر کل مجھے شہر سے باہر جانا ہے۔ میں رات تک آ جاؤں گا۔ اور وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا، تم اس کو کوئی جڑی بوٹی لا کر نہیں دو گے؟ وہ اپنی دوست کے لیے دوا بنانا چاہ رہی ہے آپ کی کتابوں سے؟ انہوں نے ہاں ٹھیک ہے، نیچے ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں طب کے نسخے ہیں، مگر وہ دوا نہیں بنانا چاہتی۔ وہ بے چینی سے بولا، وہ زندگی سے مایوس ہو چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا نہ سوچے۔ ایڈم بن محمد ہنس دیا۔ چیتالیہ کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتی۔ ذوالکفلی سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس روز سمندر میں خود کو ڈبونے چلی گئی تھی۔ اگر میں اسے واپس نہ لاتا تو تم اس سے یوں نہ مل سکتے۔ مگر ایڈم پھر سے ہنس دیا۔ آپ کو غلطی لگی ہوگی، میں چیتالیہ کو جانتا ہوں، کوئی بھی خودکشی کر سکتا ہے، وہ نہیں، اور اگر انہیں اپنی جان لینی ہوتی تو سمندر تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، خنجر تو ہے ان کے پاس۔ موت کی تکلیف شدید ہوتی ہے۔ نیچے کتب خانے میں ایسے زہریلے مادے بنانے کی کتابیں موجود ہیں جو انسان کو بنا تکلیف کے مار دیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے وہ ایسا ہی زہر اپنے لیے نہ تیار کرنا چاہتی ہو، بنا تکلیف والا زہر۔ کیا معلوم اس سے بھی تکلیف ہوتی ہو، مگر کوئی اس تکلیف کا بتانے تک زندہ نہ رہ سکا ہو۔ مجھ سے بحث مت کرو لڑکے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تم اسے کوئی ایسا مواد نہیں لا کے دو گے جس سے وہ اپنی جان لے لے۔ اوکے، میں کہوں گا، مجھے وہ بوٹیاں نہیں ملی۔
اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا اور اس کا انداز ایسا تھا کہ ذوالکفلی نے یقین بھی کر لیا۔ بہت بہتر۔ وہ اسے گھورتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ گلی کے اس پار جاتے ہوئے ایڈم نے مڑی توڑی چٹ نکالی اور اسٹریٹ لائٹس میں اسے پڑھنا چاہا۔ اب اسے یہ سوچنا تھا یہ بوٹیاں اسے کہاں سے ملیں گی۔ وہ تالیہ کا دوست تھا، ذوالکفلی کا نہیں۔ اسے تالیہ سے وفا نبھانی تھی۔ اگر تالیہ نے کہا تھا کہ اسے یہ بوٹیاں چاہیے ہیں تو ایڈم انہیں زمین کے آخری سرے سے بھی ڈھونڈ کے لا دے گا۔ سن باؤ وانگلی کی سرخ حویلی چاندنی میں ڈوبی اپنے ڈھیروں راز چھپائے وہیں کھڑی تھی۔ اس کا صحن اب مزید ویران لگتا تھا کیونکہ مجسمہ وہاں موجود نہ تھا اور اس کا ملبہ تک صاف کر دیا گیا تھا۔ برآمدے میں بنے آتش دان میں ہیٹر جلا تھا جس نے صحن سے آتی سردی کو روک رکھا تھا۔ کنواں، درخت اور صحن کا سرخ اینٹوں والا فرش، سب خاموشی سے برآمدے کو دیکھ رہے تھے۔ جہاں آتش دان کے قریب الیکٹرک چولہے پہ رکھی کیتلی میں پانی گرم ہو رہا تھا، فاتح وہیں کھڑا تھا۔ سیاہ پینٹ پہ کوری سفید سویٹر پہنے، وہ ماتھے پہ بال بکھرائے موبائل پہ میسج دیکھتا بی این کے صدر سے مختلف ایک بے نیاز سا آدمی لگ رہا تھا۔ دفتر گیٹ پہ گھنٹی بجی تو فاتح نے گہری سانس لی، موبائل رکھا اور پہلے کیبنٹ اوپری کیبنٹ کھولی، ایک اور مگ نکالا اور میز پہ موجود اپنے مگ کے ساتھ رکھا، پھر کیتلی میں ایک دوسرے فرد کی چائے کے پانی کا اضافہ کیا۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے، دروازہ کھول کے اس نے جتا کے کہا اور خود واپس مڑ گیا۔ ایڈم اس کے تعاقب میں برآمدے تک آیا جہاں اب کیتلی میں پانی کھولتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آپ پہ اعتبار کیا اور آپ نے پولیس بلا لی، ایڈم برہمی سے کہتا وسط برآمدے میں آ رکا۔ اگر مجھے پولیس بلانی ہوتی تو پہلے ان کو ذوالکفلی کے گھر بھیجتا جہاں وہ پناہ لیے ہوئے۔ وہ اب پتی کے ڈبے کا ڈھکن کھول رہا تھا، ایڈم کی طرف پوچھ تھی اور چہرہ سنجیدہ لگتا تھا۔ تو پھر وہ کیوں سمجھ رہی کہ آپ نے؟ ایڈم الجھن اور خفگی سے بولا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہے۔ اس نے مٹھی میں سوکھے پتے مسلے اور کیتلی میں چھونکے، پتے گرتے ساتھ ہی گرم پانی کے بھنور میں پھنستے چلے گئے۔ تو آپ کو ان کا خوف دور کرنا چاہیے تھا۔ ایڈم کی آواز بلند ہوئی، میں نے پولیس نہیں بلائی تھی، وہ کسی اور کے لیے آئی تھی۔ سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹھنڈے انداز میں فاتح نے اپنی صفائی دی، ساتھ ہی کیتلی کو ہینڈل سے پکڑ کے ہلایا۔ پتے پانی میں گھلتے ساتھ ہی اسے رنگین کر رہے تھے۔ سارے برآمدے میں چائے کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دیں؟ اس نے بٹن دبا کے تپش دھیمی کی اور کیتلی کو ڈھک دیا، پھر ایڈم کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا، کیونکہ فرار حل نہیں ہوتا، انسان کو حالات کو فیس کرنا چاہیے۔ مگر آپ خود تو ایسا نہیں کر رہے۔ معاف کیجیے گا، آپ اپنی اس آف شور کمپنی کے بارے میں واضح جواب نہیں دے رہے۔ اتنے دن سے سب آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ فاتح سپاٹ نظروں سے چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ بھاگتی رہے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دوں، غلط فیصلوں میں بھی۔ انسان کو ہر وقت ناصح دوست نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی ہونا چاہیے۔ وہ جتا کے بولا، اسے معلوم نہیں کس بات کا غصہ تھا، اور تم اس لیے اس کی مدد کر رہے ہو تاکہ وہ ساری عمر بھاگتی رہے۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، مجھے ان پہ اعتبار ہے، چیتالیہ کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں۔ فاتح مڑا، پھر چولہا بند کر کے کیتلی کا ڈھکن اتار دیا۔ خوشبودار بھاپ تیزی سے اوپر کو اٹھی، اس نے چہرہ پیچھے کر لیا اور چھلنی پیالی میں ڈال رکھی، پھر کیتلی سے سنہری دھار اس میں الٹنے لگا۔ تم اس کی کس کام میں مدد کر رہے ہو؟ وہ کیا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ اگر چیتالیہ مجھے کوئی کام کہیں گی تو میں آنکھیں بند کر کے اسے کروں گا سر، کسی کو بھی بتائے بغیر، چاہے وہ کام اس کے لیے اپنے لیے بھی برا ثابت ہو۔ اب وہ سر جھکائے دوسری پیالی میں چائے انڈیل رہا تھا۔ پتوں کی کڑک دار خوشبو سارے برآمدے کو معطر کر گئی تھی۔ وہ ان کو کسی بھی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا۔ وان فاتح دونوں کپ اٹھائے اس کی طرف مڑا، سادگی سے بولا، کیوں؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ شہزادی تمہارا دایاں ہاتھ کٹوا دے شاہی مورخ؟ اور ایک پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ ایڈم بن محمد سکتے میں آ گیا، لب ذرا سا کھل گئے، وہ پلک تک نہیں جھپک سکا۔ چائے! فاتح نے اسے پکارا، اس کا ہاتھ ابھی تک بڑھا ہوا تھا۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ساری ناراضگی ہوا ہو گئی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کپ تھاما، آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے فاتح کو تک رہی تھیں۔ آپ کو سب یاد ہے؟ کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ اپنے کپ سے گھونٹ بھر کے اس نے پیالی نیچے کی اور چھوٹے قدم اٹھاتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ باہر چاندنی میں ڈوبا صحن خاموش پڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کب سے؟ ایڈم نے کمزور لہجے میں پکارا۔ گرم چائے، گرم کپ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں سرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نیند کتنی گہری تھی، جاگنا زیادہ اہم ہے۔ وہ اندھیر درخت کو دیکھتے ہوئے گھونٹ بھر کے بولا، مگر کیسے؟ ایڈم بے جان قدموں سے چلتا اس کے عقب میں آ رکا۔ کل رات یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک کاغذ لکھا تھا، اس کو دراز میں رکھنے کے بعد مجھے ملاقہ آنے تک سب یاد آ گیا تھا، ایسے جیسے یہ کبھی بھولا ہی نہ ہو۔ اور آپ نے چیتالیہ کو نہیں بتایا؟ وہ صدمے سے اس کی پوچھ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وان فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ سامنے درخت کو دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے پیتا رہا۔ اگر آج آپ ان کو بتا دیتے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ اس سے کہو
کل وہ مجھ سے ملے۔ اس نے ایڈم کی بات کاٹی۔ چند منٹ پہلے اس نے یہ کہا ہوتا تو ایڈم سختی سے انکار کر دیتا، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کل رات وہی وقت وہی جگہ، مسکرا کے کہتے ہوئے فاتح اس کی طرف مڑا۔ وہ بالکل پرسکون لگتا تھا۔ سو کہ ایڈم نے پھر سے سر کو جنبش دیا۔ وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ تمہارے خیال میں وہ دوبارہ ملنے پہ راضی ہو جائے گی؟ انہوں نے مجھے ایک کام کہا ہے، میں اس کے بدلے میں ان سے آپ سے ملنے کے لیے کہوں گا۔ اس نے چائے سے بھرا کپ واپس رکھا اور مڑ گیا۔ تب فاتح نے اسے پکارا، تھینک یو ایڈم، تھینک یو۔ ایڈم اس کی طرف پشت کیے چند ثانیے کھڑا رہا۔ فاتح نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے لب کاٹے تھے اور آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ لمحہ جس کا اس کو ہمیشہ خوف رہا تھا وہ آ گیا تھا۔ فاتح کو تالیہ یاد تھی اور تالیہ کو وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہوں پہ واپس آ گئے تھے۔ وقت کے اس چکر نے اگر کسی کو برباد کیا تھا تو وہ ایڈم بن محمد تھا۔ آپ کو شکریہ کہنا بھی چاہیے سر، کیونکہ شکر ہے کہ ایڈم بن محمد کوئی خود غرض آدمی نہیں تھا، ورنہ… اور پھر سر جھٹکے وہ آگے بڑھ گیا۔ وان فاتح افسوس بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایڈم بن محمد کے انکہے الفاظ میں کیسا درد پنہاں تھا۔ ذوالکفلی کا گھر اگلی صبح اپنے مالک کی غیر موجودگی میں مزید ویران نظر آنے لگا۔ وہ شہر سے باہر تھے، اس لیے آج اس نے تالیہ کا کھانا ٹریپ ڈور سے نیچے نہیں رکھا تھا۔ وہ اب خود کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ذرا سے کھٹکے پہ چونک جاتی، بار بار کھڑکی کی بلائنڈز کو 2 انگلیوں سے کھولتی اور درد سے باہر جھانکتی۔ ارد گرد سب سکون تھا، صرف وہی خوفزدہ تھی۔ ناشتے کی ٹرے لیے وہ دیوان خانے میں آئی اور اسے فرش پہ اپنے سامنے سجایا۔ پھر کافی کا مگ اٹھایا ہی تھا کہ نظر شیلف پہ پڑی۔ وہاں قطار میں بوتلیں رکھی تھیں۔ وہ اپنی بوتل کو پہچانتی تھی جو عرصے سے خالی ہو چکی تھی، مگر مرکزی مقام پہ رکھی وان فاتح کی بوتل آج وہ بھی خالی تھی۔ تالیہ کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ اس نے پرسوں رات یہ بوتل غور سے دیکھی تھی اور یہ 3/4 بھری تھی۔ کل وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی اور آج یہ خالی تھی۔ وان فاتح کی یادداشتیں اس کے ذہن کو واپس مل گئی تھیں۔ کب؟ یقیناً پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ وہ گزشتہ روز ملاقہ آیا تھا اور پچھلی رات تالیہ سے ملا تھا۔ کیا تب اس کو سب یاد تھا؟ پھر بھی اس نے پولیس بلا لی، اس نے تالیہ کو بتایا کیوں نہیں؟ چند لمحے وہ شاک میں بیٹھی رہی اور پھر اسے ڈھیروں غصہ آیا اور آنکھیں بے بسی بھرے زخمی پن سے بھر گئیں۔ وہ مارے باندھے ناشتہ کرنے لگی۔ بار بار آنکھوں میں پانی آتا مگر وہ اسے ہتھیلی سے رگڑ دیتی۔ تبھی گھنٹی بجی۔ تالیہ کرنٹ کھا کے اٹھی اور تیزی سے ٹخنے سے بندھا خنجر نکالا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دم سادے کھڑی رہی، پھر باہر سے آواز آئی، میں ہوں ایڈم۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے۔ وہ اسے اندر لائی اور پھر دروازے کو لاک کیا، چٹکنی بھی چڑھائی اور بولٹ بھی لٹکایا۔ آج موسم قدرے زیادہ ٹھنڈا تھا، اس لیے ایڈم نے جیکٹ پہن رکھی تھی، مگر گھر گرم تھا۔ اس نے راہداری میں آتے ہی جیکٹ اتاری، اسے افسوس سے دیکھا جو اب کھڑکی سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ فکر نہ کریں، کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا، میں بہت احتیاط سے آیا ہوں۔ تالیہ نے سر جھٹکا اور دیوان خانے میں چلی آئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا، بنا تمہید کے کہنے لگا، وان فاتح کو سب یاد ہے، جانتی ہوں، ابھی دیکھا ہے۔ وہ تلخی سے شیلف کی طرف اشارہ کر کے بولی اور واپس فرش پہ دوزانوں بیٹھی۔ ماتھے پہ بل تھے، اس نے دوبارہ ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ واہ، خاصا ترقی یافتہ جادوگر واقع ہوا ہے ذوالکفلی، کافی اپ گریڈ سسٹم ہے اس کا۔ پھر اس نے تالیہ کے تاثرات دیکھے تو چہرے کو سنجیدہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ انہوں نے پولیس نہیں بلائی تھی، مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہنوز تلخ تھی۔ ایڈم نے ایک گہری سانس لی۔ وہ سارے مسئلے خود ہی حل کر چکی تھی۔ وہ آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں۔ اب کیا بچا ہے جس کے لیے وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہیں؟ کیونکہ ان کے طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں ایڈم۔ اتنے مہینوں کے ادھورے جواب اور فاتح کے ادھورے فیصلے یاد آئے تو اس کے دل پہ آنسو گرنے لگے۔ جواب ہوگا تو ملنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ان کی بات سن لیں۔ آج رات وہی جگہ وہی وقت، فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک پوٹلی نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو درکار تھیں۔ تالیہ دنگ رہ گئی۔ تمہیں یہ اتنی جلدی کیسے ملی؟ آپ کو ڈھونڈنا ان جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل تھا۔ مگر تالیہ، آپ کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہی؟ تالیہ نے تیزی سے پوٹلی جھپٹی اور کھولی، پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو خاموشی سے اس کو نبھاؤ۔ میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہو۔ ایڈم کو ذوالکفلی کی بات یاد آئی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ وہ کہے اپنی جان مت لینا، مگر نہیں، جس تالیہ کو وہ جانتا تھا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا، بس حامی بھر لی، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ چلا گیا تو تالیہ دروازہ بند کر کے راہداری میں آئی تاکہ نیچے جا سکے، مگر اسی پل گھنٹی بجی۔ وہ چونکی، 2 دفعہ 3 دفعہ، کوئی بے چینی سے بار بار گھنٹی بجا رہا تھا۔ پھر دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگا۔ اس نے پوٹلی سینے سے لگائی، اضطراب سے بند دروازے کو دیکھا۔ اب کون آیا ہے؟ اندھیرا ملاقہ شہر کو دھیرے دھیرے نکل رہا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنیاں مغرب ڈھلتے ہی جل اٹھی تھیں، مگر وہ اندھیرے سے لڑنے میں ناکام نظر آتی تھی۔ آسمان پہ آج ایک بادل تک نہ تھا، صرف سناٹا تھا اور تارے تھے، اور تارے خاموشی سے یان سوفو کے کنویں کو دیکھ رہے تھے جو خستہ حال دیواروں
دیواروں سے گھرے احاطے میں واقع تھا۔ کنویں کی منڈیر پہ وہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں گھاس کا تنکا تھا جسے وہ دھیرے دھیرے توڑ رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باعث اس نے سویٹر یا جیکٹ نہیں پہن رکھی تھی، بلکہ سیاہ شرٹ کے آستین بھی موڑ رکھے تھے۔ بار بار وہ کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر دوبارہ سے تنکے کے ٹکڑے کرنے لگ جاتا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا اور کب فضا میں اس کی مانوس خوشبو گھلتی گئی۔ فاتح نے چونک کے سر اٹھایا، پھر تنکا ہاتھ سے پھسل جانے دیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے سفید رنگ کا باجوک رنگ پہن رکھا تھا اور گردن میں مفلر کی طرح سرخ سٹول لے رکھا تھا۔ بال پن لگا کے آدھے باندھ رکھے تھے اور دائیں کان کے اوپر ننھا سا چیری بلاسم کا نکلی پھول اٹکا تھا۔ کانوں میں قدیم ملاقہ سے لائے ٹاپس اور ہاتھ میں وہی سرخ یاقوتی انگوٹھی تھی۔ تالیہ کا چہرہ اسی طرح سفید اور بے رونق تھا، مگر وہ تیار لگ رہی تھی۔ کس شے کے لیے تیار؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور آسمان پہ بکھرے تارے ان کو۔ تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ مجھے کیسے اکیلا چھوڑ گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں گیلا لیے بولی تھی۔ آپ نے میرے بابا سے سودا کر لیا، اپنی یادداشتوں کا سودا، اور مجھے اعتماد میں لینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اس کے پاس بہت سے شکوے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا۔ آپ مجھے بتا تو سکتے تھے۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں جان نہ پاتی؟ جانتے ہیں، جب ہم واپس آئے اور میں آپ سے پارٹی میں ملی تو مجھے کیسا دھچکا لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ مجھے بھول گئے تھے اور مجھے لگا مجھے ساری دنیا بھول گئی ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس سے نگاہ ہٹائے بغیر دھیرے سے بولا، میں تمہیں وقت سے پہلے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پھر مجھے آزاد کر دیتے۔ اس زبردستی کے رشتے سے، بنا ثبوت کے تعلق سے مجھے خود سے باندھ کے کیوں رکھا؟ بے بسی غصے سے لبریز آواز بلند ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ کروں گا، مگر میں نہیں کر سکا۔ وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں تحریری طور پر آزاد کرنا چاہتا تھا، مگر جب ذوالکفلی نے مجھے وہ 3 سوال بتائے تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم میرے لیے سب سے اہم ہو۔ تمہارے بغیر میں کبھی اپنی زندگی کے ان بھولے ہوئے 4 ماہ کو یاد نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کے لیے سب سے اہم ہوں۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کے ہنسی، پھر آگے آئی اور کنویں کی منڈیر پہ بیٹھی اور گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ میرے باپ سے سودا کر لیا ہے۔ میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ آریانہ کی موت میں اسرا کا ہاتھ تھا۔ میں اہم تھی تو اتنے ماہ مجھے اس طرح کیوں تنگ کیا؟ میں اہم تھی تو مجھے ایک باڈی وومن کی طرح ٹریٹ کیوں کیا؟ آپ تو سب بھول گئے تھے۔ میں اپنی زندگی، الیکشن اور ہائی ایمبیشنز میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی آپ کو اندازہ بھی ہے؟ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وقت کے دونوں مسافر اب شکستہ حال سے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے اندھیر دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھا تھا میرا بھول جانا ہی ٹھیک ہے۔ تم آزاد ہو جاؤ گی اور میں واپس اپنی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ میرے ایمبیشنز مختلف تھے۔ مجھے اپنے ملک کو تسخیر کرنا تھا۔ میں وہ سب بھلا دینا چاہتا تھا۔ مجھے بھی؟ شہزادی نے گلہ امیز نظروں سے اسے دیکھا تو فاتح نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ میں غلط تھا۔ مجھے راجا سے سودا کرنے کے بعد علم ہوا کہ آریانہ کو کس نے مروایا تھا، تو مجھے لگا کہ میں اس بات کو نہیں بھولنا چاہتا۔ میں نے وہ نشانیاں تمہارے لیے چھوڑی تاکہ تم مجھے وہ یاد کروا دو۔ آپ نے مجھے خود سے صرف اس لیے باندھے رکھا تاکہ میں آریانہ کے قتل کا معمہ حل کر سکوں۔ آپ نے یہ میرے لیے نہیں کیا، آپ نے خود کو چنا۔ آپ خود غرض ہیں فاتح۔ میں غلط تھا۔ انسان کو بعض دفعہ خود اپنے آپ کو سمجھنے میں زمانہ بیت جاتا ہے۔ وہ نہیں جان پاتا کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے۔ میں نے خود کو کہا تھا کہ میں صرف آریانہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ لیکن دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور تالیہ کے دل کا کیا؟ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کام کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی داؤ پہ لگ گئی۔ میں پبلک فگر بن گئی، میرے خلاف انکوائریز کھل گئیں، اور اب آپ کی وجہ سے میں ایک قاتل کے طور پر جانی جا رہی ہوں۔ آپ کے سارے فیصلے غلط تھے فاتح۔ آپ کے فیصلوں کی سزا میں نے بھگتی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو چنا اور آپ نے خود کو۔ کیا تم مجھے ایک دفعہ موقع دے سکتے ہو کہ میں تمہیں چنوں؟ وہ اسے دیکھ کے سنجیدگی سے بولا تو یکدم وقت ٹھہر گیا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ شاید اوپر بکھرے تاروں نے بھی دم ساتھ لیا تھا۔ آپ مجھے چنیں گے؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میری زندگی میں اس وقت تم سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے۔ تم میری وجہ سے اس سب میں پھنسی ہو۔ مجھے خود کو اس میں سے نکالنے دو۔ میں آپ کے لیے اہم ہوں۔ وہ پھر سے تلخی سے ہنسی۔ سارا فسوں ٹوٹ گیا۔ اس کو جیسے بے یقینی سی تھی۔ وہ بھلا فاتح کے لیے اہم کیسے ہو سکتی تھی؟ ہم نے ایک زمانہ ساتھ گزارا ہے تالیہ۔ میں مانتا ہوں کہ میرے فیصلے غلط تھے، مگر میں تمہیں اس قدیم دنیا سے نکال کے واپس یہاں لانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرو، جرائم اور دھوکہ دہی سے پاک زندگی۔ اور اس زندگی میں فاتح کو کبھی تالیہ یاد نہ رہے، ہے نا؟ آپ اپنے فیصلوں کی جتنی صفائیاں دے ڈالیں، آخر میں سچ یہی ہے کہ آپ نے تالیہ کو بھول جانا مناسب سمجھا، مگر صرف اپنی یادداشتیں واپس لانے کے لیے اسے اپنے سے جوڑے رکھا۔ آپ کو سب یاد آ گیا ہے۔ اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے تم خود بھی کسی چیری بلاسم کی طرح ہو۔ وہ اس کے کان میں اٹکے پھول کو دیکھ کے بولا۔ وہ نکلی تھا، مگر اصلی کا گمان ہوتا تھا،
اور چیری بلاسم نازک ہوتے ہیں، وہ تنہا سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جلدی مر جاتے ہیں، انہیں جلدی مر جانا چاہیے۔ وہ تلخی سے بولی تھی، تم ایک دفعہ مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا تالیہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ کنویں کا پانی اور اس میں گرے لاتعداد سکے دم سادے سننے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں؟ اس نے ملامتی نظروں سے فاتح کو دیکھا، نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے وان فاتح، آپ بیچ راستے کے چھوڑ دینے والوں میں سے ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس جنگل سے تمہیں نکالوں گا، کیا میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا کہ تمہیں جدید ملاقہ میں واپس لاؤں گا، وقت کی قید سے نکال کے، کیا میں نے وہ وعدہ توڑا تھا؟ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں تالیہ، اور آپ کے وعدوں کی قیمت میں نے چکائی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ وان فاتح کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ دکھ سے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے ملنے آ گئی تو مجھے لگا تم میری بات مان لو گی، میں کسی اور شے کے لیے آئی تھی۔ وہ منڈیر کنارے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا سفید لباس چمک رہا تھا اندھیرے میں کفن کی مانند۔ کس لیے؟ وہ چونکا۔ میں آپ کو خداحافظ کہنے آئی تھی، ہم آج کے بعد کبھی نہیں ملیں گے۔ فاتح کے ابرو پریشانی سے اکٹھے ہوئے، وہ دھیرے سے اٹھا اور کیوں؟ کیونکہ میں اب تھک چکی ہوں، میں دولت اور اس کے آدمیوں سے اب نہیں لڑ سکتی۔ تالیہ کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ تم کیا کرو گی؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ میرے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، میں ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ داتن مجھ سے الگ ہو گئی، میں ایک مفرور اور مجرم بن کے رہ گئی ہوں۔ میرا گھر، میرا بینک اکاؤنٹ سب مجھ سے چھن گیا ہے۔ اور وان فاتح، تالیہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ آپ کو تو میں نے عرصہ ہوا کھو دیا تھا۔ تالیہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تم نے سفید کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اسے ایک دم عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ غلط تھا۔ یہ آخری ملاقات تھی اور لوگ الوداع کرتے ہوئے سفید ہی پہنتے ہیں، یا پھر کیا وہ سیاہ پہنتے ہیں؟ آج کل مجھے چیزیں ٹھیک سے یاد نہیں رہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ آپ مجھے میری چوائسز کے لیے معاف کر دیجیے گا، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرے اندر کلر انسٹنکٹ نہیں ہے، کسی کے دل پہ پیر رکھ کے فیصلے کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، مگر اب میں یہ کر سکتی ہوں۔ وہ چوکھٹ تک پہنچ چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، تالیہ مڑی اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ دوسرا احاطہ سنسان پڑا تھا، وہ کہیں نہیں تھی، مگر اس کا آخری چہرہ فاتح کے ذہن کے پردے پہ نقش ہو چکا تھا۔ بھیگی سیاہ آنکھیں، آدھے بندھے چھوٹے سیاہ بال، کان پہ لگا پھول، کیا تھا اس کے انداز میں جو ڈسٹرب کر رہا تھا؟ تالیہ واپس آئی تو اپنے آنسو خشک کر چکی تھی۔ ذوالکفلی واپس آ چکا تھا۔ اس وقت وہ دیوان خانے میں بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اسے تیزی سے راہداری سے گزرتے دیکھ کے ٹھٹکا تالیہ، مگر وہ سنے بغیر سیدھی نیچے آئی۔ اس کے چھوٹے سے کمرے میں چائے کا سامان رکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں دوبارہ رگڑیں اور کیٹل میں پانی گرم کرنے رکھا، پھر اسٹول کے پلو سے بندی گرا کھولی۔ اس میں ایک پڑی تھی جس کے اندر پیسا ہوا جامنی سفوف نظر آتا تھا۔ اس کی کوئی خوشبو نہ تھی، اس کا کوئی ذائقہ نہ تھا، وہ دیکھنے میں بے ضرر سا پاؤڈر لگتا تھا۔ کیا سارے راستے بند ہو چکے تھے؟ کیا یہی واحد راستہ تھا؟ کیا سارے مسئلے ختم کرنے کا؟ ہاں۔ اس نے لب بھینچے اور بہت سے دلوں پہ پیر رکھ کے سفوف پانی میں ڈال دیا، پھر گرم پانی اس میں انڈیلنے لگی۔ آنکھیں ایک دفعہ پھر بھیگنے لگیں۔ وان فاتح کتنی ہی دیر اس احاطے کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ اس کے ابرو فکرمندی سے بھینچے تھے اور آنکھوں میں پریشانی تھی۔ وہ جیسے ہی گئی تھی، فاتح کو اس کی فکر شروع ہو گئی تھی۔ بالآخر وہ وہاں سے نکلا اور کار کو بے مقصد سڑک پہ ڈال دیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار اپنا فون دیکھتا تھا، ایڈم کو کال ملائی یا نہیں، کس سے پوچھے تالیہ کے بارے میں۔ اس کی فکرمندی اب شدید پریشانی میں بدل رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں تھی اور اسے نہ جانے کیوں محسوس ہونے لگا کہ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ شدید مایوسی میں انسان سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ وہ کب کیا کر ڈالے۔ بالآخر اس نے ایڈم کو کال ملائی۔ کار فون کے اسپیکرز پہ اس کا ہیلو گونجا تو فاتح نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، ایڈم، تالیہ کہاں ہے؟ کیا وہ ملنے نہیں آئی تھی؟ مگر وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ایڈم چپ ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہے اور نہیں ایڈم، کچھ غلط ہے۔ کیا تم اس سے ابھی رابطہ کر سکتے ہو؟ میں کوشش کر سکتا ہوں، مگر اس نے تمہیں کیا کام کہا تھا؟ یکدم اسے یاد ہے، وہ ان کا ذاتی کام تھا، اور اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ برا مانیں گے۔ ایڈم، اس نے کیا کام کہا تھا؟ وہ درشتی سے زور دے کے بولا۔ ایڈم تذبذب سے چپ ہو گیا۔ فاتح نے تیسری دفعہ بات دہرائی اور ایڈم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ بولے یا جھوٹ۔ وہ چند مخصوص جڑی بوٹیوں کی تلاش میں تھی جن سے وہ لیانا صابری کے لیے دوائی بنا سکتی تھی۔ کیسی جڑی بوٹیاں؟ اس نے بریک پہ پاؤں رکھا اور کار کو سڑک کنارے روک لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نسخہ ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کس قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں وہ زہریلی تھی، مگر بہت سی دوائیں زہریلی بوٹیوں سے بھی بنتی ہیں۔ اور ڈیم اٹ ایڈم، اس نے جھڑک سے کہ اسے خاموش کروایا۔ وہ کہاں ہے؟ ذوالکفلی کے گھر میں؟ پلیز وہاں مت جائے گا، اگر آپ وہاں گئے تو وہ مجھ پہ خفا ہوں گی کہ… مگر فاتح نے سنے بغیر فون بند کیا اور تیزی سے کار سٹارٹ کی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ ایکسیلیٹر پر زور سے پیر رکھے اس نے کار کو دوبارہ سڑک پہ ڈال دیا۔ وقت کم تھا، سارے کھیل وقت کے ہی تو تھے۔
ذوالکفلی کا دروازہ اس نے جتنی زور سے پیٹا تھا، بوڑھا جادوگر پریشانی سے باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ ٹھٹکا۔ وان فاتح، تالیہ کہاں ہے؟ اس کے چہرے سے شدید اضطراب جھلک رہا تھا اور اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مزاحمت نہیں کر سکا۔ راستہ چھوڑ دیا اور راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نیچے گئی ہے، اب بھی کچھ دیر کے لیے اوپر آئی تھی، میرے پاس بیٹھی تھی، مگر وہ پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ فاتح نے جواب نہیں دیا، بس ہاتھ سے اشارہ کیا تو ذوالکفلی آگے آیا، جھک کے ٹریپ ڈور کھولا۔ نیچے موجود کتابوں کا مقبرہ نیم روشن تھا۔ وان فاتح تیزی سے زینے اترتے نیچے آیا تو دیکھا وہاں کونے میں ڈھیروں موم بتیاں جلی تھیں۔ قدیم کتابوں کے ریک قطار در قطار رکھے تھے اور دور سامنے ایک دیوار کے ساتھ تالیہ زمین پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گھڑی تھی جس کی ٹک ٹک وہ سن رہا تھا، جیسے لمحہ لمحہ گن رہی ہو، جیسے انتظار کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ اداس تھا، بے رونق اور مرجھایا ہوا۔ تالیہ، وہ پھولے تنفس کے ساتھ کہتا سامنے آیا تو وہ چونکی۔ اسے دیکھ کے ابرو حیرت سے اٹھے اور وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ پریشانی سے کہتی اٹھی، پھر فاتح کے تعقب میں آتے ذوالکفلی کو دیکھا جو معجب نظر آتا تھا۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، مگر تم اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ رکا اور غصے سے بولا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کو کس نے؟ مجھے ایڈم نے کہا ہے کہ اس نے تمہیں زہریلی جڑی بوٹیاں لا کے دی ہیں۔ کیا؟ میں نے اسے منع کیا تھا۔ ذوالکفلی تیزی سے آگے آیا، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تالیہ نے لب کاٹے، وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے پاس اس زندگی میں کوئی امید نہیں بچی تھی، آئی ایم سوری۔ فاتح کے دل کو دھکا سا لگا، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ مجھے وہ زہر دو جو تم نے بنایا۔ اس نے ہتھیلی سامنے کی، مگر یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اس کو اندازہ تھا کہ اب دیر ہو چکی تھی۔ تالیہ نے بے بسی سے شانے اچکا دی، آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا، ہاتھ ڈھیلا ہو کے پہلو میں جا گرا۔ ذوالکفلی البتہ تیزی سے آگے آیا، اس کو کوہنی سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ کون سا زہر کھایا تم نے؟ ہاں مجھے بتاؤ، میرے پاس کیا تریاک ہوگا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نظریں جھکائے کھڑی لب کاٹتی رہی، وہ کچھ نہیں بولی۔ فاتح کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جمی تھی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ تالیہ، میں پوچھ رہا ہوں تم نے کون سا زہر کھایا ہے؟ ہر زہر کا تریاک ہوتا ہے، ذوالکفلی نے چلا کے پوچھا تھا۔ تالیہ مراد نے سر جھکائے گہری سانس لی، پھر اس نے آنکھیں رگڑی اور پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ان میں ایک مخصوص چمک تھی۔ کس نے کہا کہ زہر تالیہ نے کھایا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ذوالکفلی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر وہ بے اختیار پیچھے ہٹا۔ زہر میری کافی میں نہیں تھا شکار باز، زہر تمہاری کافی میں تھا جو ابھی تم نے میرے ساتھ پی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ ذوالکفلی اس سکتے میں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وان فاتح نے البتہ کرا کے آنکھیں بند کی۔ ایڈم تالیہ کو جانتا تھا، صرف ایڈم اسے اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا تالیہ مراد کبھی اپنی جان نہیں لے سکتی۔ جانتے ہو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کون مین کو کون کرنا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کہتے ہوئے دھیرے دھیرے چلنے لگی تھی۔ تم نے میرے باپ کو اپنے جیسا جادوگر بنایا تھا، تم نے ہم سب کی زندگیاں برباد کی تھی، تمہاری وجہ سے ہم وقت کے چکر میں پھنسے تھے۔ مجھے تم پہ رحم نہیں آتا ذوالکفلی، میں تمہارے پاس پناہ کے لیے نہیں آئی تھی، میں تمہیں کون کرنے آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گرد دائرے میں ٹہل رہی تھی۔ تمہارے پاس کچھ ہے جو مجھے چاہیے تھا، مگر میں وہ تم سے کیسے لوں؟ اس کے لیے مجھے تمہیں یہ یقین دلانا تھا کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ تمہارے پاس مجھے اپنے ہاں ٹھہرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہارے پاس ایک کتب خانہ ہے۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ ہر شکار باز کے پاس ہوتا ہے، تم نے مجھے بالکل وہیں ٹھہرایا جہاں میں ٹھہرنا چاہتی تھی، اور ایڈم نے میری مدد کی ایسا زہر تیار کرنے میں جس کو کھانے کے بعد تمہیں تب علم ہوگا جب دیر ہو چکی ہوگی۔ اور اس وحشت ناک لمحے میں ذوالکفلی نے اپنے ہاتھوں کی پشت کو دیکھا، اس کے ناخن ہلکے ہلکے نیلے پڑنے لگے۔ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کون سا زہر تھا وہ؟ وہ ہلکا سا غرایا، اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس کا تریاک تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، اور میں نے تمہارے گھر میں کہیں چھپایا ہے، وہ اس کے مقابل کھڑی کہہ رہی تھی۔ تالیہ تم کیا کر رہی ہو؟ فاتح نے پریشانی سے اسے ٹوکا، مگر بولنے کی باری شہزادی کی تھی۔ میں کوئی چیری بلاسم نہیں ہوں جو ذرا سی ہوا سے گر جائے، میں ملاکہ کی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں، اور میں اپنی اس زندگی کو ختم کر کے واپس اپنی اصل زندگی میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے نظروں کا رخ ذوالکفلی کی طرف موڑا اور ہتھیلی پھیلائی۔ تم مجھے وقت کی چابی دے دو تو میں تریاک تمہیں دے دوں گی۔ تم میرے ساتھ یہ کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذوالکفلی نے کرا کے آنکھیں بند کی، پھر جب ان کو کھولا تو ان میں بے بسی بھرا غصہ تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے مجھے زہر نہیں دیا، مگر اس کا لہجہ شکستہ تھا۔ تالیہ نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ اور اگر میں سچ بول رہی ہوں تب تمہارے پاس چانس لینے کا وقت ہے کیا؟ اس کی ہتھیلی اب تک پھیلی تھی اور آنکھیں ذوالکفلی پر جمی تھی جس کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی، ہونٹ جامنی ہو رہے تھے۔ تالیہ یہ مت کرو، فاتح آہستہ سے بولا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر آج تالیہ کو کسی کی نہیں سننی تھی۔ چابی، وہ چابی جو تم نے میری ہیئر پن سے بنائی تھی، اور اس دفعہ بوتل کا پانی تم خود پیو گے کیونکہ ہم میں سے کوئی یادداشت نہیں کھونا چاہتا۔
اس نے زور دے کے دہرایا تو ذوالکفلی الٹے قدموں مڑا اور زینے کی طرف لپکا۔ میں نے وہ سب تمہیں واپس لانے کے لیے کیا تھا اور تم، وہ صدمے اور پریشانی سے کہتا قریب آیا، تم اس قید میں پھر واپس جانا چاہتی ہو؟ تالیہ نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی دنیا نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دی، آپ کو آپ کی دنیا مبارک ہو، مجھے میرے بابا کے پاس واپس جانا ہے۔ مگر فاتح نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم واپس نہیں جا سکتی، تم ہماری ریاست کو کبھی ضائع نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے بھول جانے کا انتخاب کیا تھا، میں آپ کو بھول جانے کا انتخاب کرتی ہوں۔ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ جب میں کچھ دن پہلے داتن سے ملی اور اس سے پوچھا کہ اس کے پاس کینسر کی دوا کی بوتل کیوں تھی تو جانتے اس نے مجھے کیا کہا؟ وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلنے لگا۔ وہ جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی، دیوار پہ چیری بلاسم کے گرتے پھولوں کا عکس ہنوز چل رہا تھا۔ کیا تم سچ جاننا چاہتی ہو؟ تاؤ سوچی رول کو ٹھک ٹھک کاٹ رہا تھا اور داتن کہہ رہی تھی، میں سچ جانتی ہوں، تمہیں کینسر ہے، تم نے اسے مجھ سے چھپایا ہے۔ میں اس تصویر میں تمہاری دوا کی بوتل، یہ بوتل میری نہیں ہے تالیہ، داتن دکھ سے بولی اور وہ ٹھہر گئی۔ اس تصویر میں ایک تیسرا شخص بھی ہے جسے تم ہمیشہ نظر انداز کر جاتی ہو۔ یہ دوا ایڈم کی ہے، ایڈم بیمار ہے، میں نہیں۔ دیوار پہ گرتے پھول جیسے فضا میں ٹھہر گئے تھے۔ ہم دونوں اس وقت تمہیں اس لیے نہیں تلاش کر سکے تھے کیونکہ میں ایڈم کی بیماری کے علاج میں الجھی تھی۔ اس نے صرف مجھے بتایا تھا، تمہیں وہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایڈم کو کیا ہوا ہے؟ وہ جب سے وقت میں سفر کر کے واپس آیا اس کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونے لگی ہے، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے کام میں جتا رہا۔ میں زبردستی اسے چیک اپ کے لیے لے گئی تو اس کا کینسر ڈائیگنوز ہوا، لیکن یہ کینسر نہیں تھا، یہ کوئی ایسی بیماری تھی جو بظاہر کینسر کی طرح لگتی تھی۔ وہ اور اسے اندر سے کھا رہی تھی، مگر ڈاکٹر اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر ایڈم اپنی کتابوں کی طرف پلٹا اور اس نے مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ کینسر کی کچھ دوائیں ملا کے اپنا علاج کرنے کی کوشش کی۔ 2 ماہ بعد وہ اپنی بنائی دوائیں کھاتا رہا مگر اسے فرق نہ آیا۔ پھر وہ اپنی کتاب میں لگ گیا اور اس نے خود کو موت کے خوف سے بے نیاز کر لیا۔ لیکن میں اس بیماری کو جاننے کے لیے پمبوروں کی کتابوں کو کھنگالنے لگی۔ وقت کا چکر، یہ اسے وقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تالیہ نے کرا کے آنکھیں بند کی۔ ہاں، اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ وقت کا سفر انسانی جسم کو شدید تکلیف سے گزارتا ہے اور اس تکلیف کو زائل کرنے کے لیے بوتل کا وہ پانی پینا پڑتا ہے جس کو پی کر ہی چابی ملتی ہے۔ وہ پانی دراصل اس مرض سے مدافعت کی دوا تھی۔ یادداشت کا کھو دینا اس دوا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ تم نے وہ دوا پی تھی، فاتح نے پی تھی، ایڈم نے نہیں پی تھی، اس لیے اس کا جسم اس چکر سے نکلنے کے بعد اس کے اثرات کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف شکار باز کے پاس ہو سکتا ہے۔ میرے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو ذوالکفلی کے پاس ہوں گی۔ اگر تم اس سے پوچھو تو ذوالکفلی نے کبھی بدلے میں کچھ مانگے بنا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ مجھے نہیں بتائے گا۔ مجھے اس کے کتب خانے تک رسائی چاہیے۔ چینج آف دی پلان، مجھے ملاقہ جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس لیے ملاقہ آئی تھی، ایڈم کے لیے۔ مگر نیم اندھیر کتب خانے میں کھڑی تالیہ نے ارد گرد کتابوں کو دیکھا اور زخمی سا مسکرائے۔ مگر ان کتابوں سے معلوم ہوا کہ اس بیماری کا تریاق ذوالکفلی کے پاس نہیں ہے۔ اس بیماری سے وقت کے صرف ایک مسافر کو آج تک شفا ملی ہے اور جانتے ہیں اس کا تریاق کس شکار باز نے بنایا تھا؟ مراد راجہ نے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے تالیہ کا پلان سمجھ آنے لگا تھا۔ تم وقت میں واپس جانا چاہتی ہو اپنے باپ سے ایڈم کی دوا لینے؟ ہاں۔ بابا کو نہیں معلوم تھا کہ ایڈم بھی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ مجھے ان کی وہ افسوسناک نظریں یاد ہیں جس سے انہوں نے ایڈم کو ہمارے ساتھ واپس جاتے دیکھا تھا، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ میں واپس آؤں گی۔ وہ رکی اور تصحیح کی، ہم واپس جائیں گے۔ وہ کونے میں لگے ایک بک ریک تک گئی تھی اور پھر سے دھکیلنے لگی۔ جیسے جیسے ریک ہٹتا گیا ایک دروازہ سامنے آتا گیا، بھوری لکڑی کا دروازہ جس کے اوپر تالا لگا تھا۔ کیا وہ پھر وقت کا دروازہ تھا؟